بننا ہوگا، ایمان بننا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جو انتہائی ایمان افروز اور سچا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور سندر کھال مل جائے اور یہ بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور سندر رنگ نکل آیا۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے ایک گابھن اونٹنی بھی اسے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بیماری مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ ترنت اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پھر اس کو فرشتے نے ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ ٹھیک کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ ٹھیک کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ تو اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ گابھن سے مراد حاملہ۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چور گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی سادھن نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور سندر کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو غریب نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اتنا بہت مال دیا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پیڑھیوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے سوال کیا، اس نے بھی ویسا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، میرا سامان ختم ہو چکا ہے، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی سادھن نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ دی تو اس سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ دی۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کی صرف آزمائش مقصود تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے خوش اور ان دونوں سے ناخوش ہوا۔
تو میرے بھائی دوستو، اس واقعے سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ ان کو کیا ملا کہ تمام مال چھن گیا اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ خدا ان سے ناخوش اور ناراض ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی بھی ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام فرمانبردار بندوں میں شمار فرمائے۔